نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ہم نے مضاف الیہ کی پہچان، اس کی علامات کو بیان کیا تھا۔ تو آج کے سبق میں مرکب اضافی کے احکام اور مضاف الیہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ جو ہے، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے مرکب اضافی جو ہے وہ نام ہے مضاف اور مضاف الیہ کا، یعنی کہ مضاف اور مضاف الیہ جب ملیں گے تو مرکب اضافی بنے گا۔ اب سوال یہ ہے، مضاف کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مضاعف عین کے ساتھ، ایک ہے مضاف۔ مضاف کا معنی ہوتا ہے وہ اسم جس کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی کہ دونوں اسم ہوں گے، ایک اسم کی جو نسبت ہے اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے گی۔ جس اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جائے، جس کو منسوب کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف منسوب کیا جائے، نسبت کی جائے، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اس میں ایک لفظ عباد ہے اور دوسرا لفظ رحمان ہے۔ رحمان کے بندے، عباد کی نسبت کی گئی ہے رحمان کی طرف، دونوں اسم ہیں، پہلا اسم عباد ہے اور دوسرا رحمان ہے، تو پہلے اسم کو ہم مضاف کہیں گے کیونکہ اس کی نسبت کی گئی ہے، اور دوسرا اسم رحمان جو ہے اس کو ہم مضاف الیہ کہیں گے کیونکہ اس کی طرف عباد کو منسوب کیا گیا ہے۔ اب مرکب اضافی کی تعریف جو ہے دوسرے الفاظ کے اندر، ہر کتاب کے اندر الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ لکھی ہوتی ہے، تو آسان تعریف جو ہے مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی پہلی تعریف جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ جو مرکب مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ دوسری تعریف، دو اسموں کو اضافت کے ذریعے اکٹھا کرنا، جوڑنا، ملانا جو ہے وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، یعنی کہ مرکب اضافی دو اسموں کو اکٹھا کرنے کا نام ہے، مرکب اضافی دو اسموں کو آپس میں ملانے کا نام ہے، مرکب اضافی دو اسموں کو آپس کے اندر جوڑنے کا نام ہے۔ تیسری تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ جس کے اندر ایک اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، یعنی کہ ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت کرنا یہ مرکب اضافی ہے۔ مختلف انداز کے ساتھ جو ہے نا یہ تعریفات کی جاتی ہیں، لیکن تمام کا جو خلاصہ یہی ہے، مرکب اضافی جس کے اندر مضاف اور مضاف الیہ کو اکٹھا کیا جائے اسے کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا مسند اور مسند الیہ، مسند اور مسند الیہ کے اندر اور مضاف الیہ میں فرق ہے۔ مسند اسناد سے ماخوذ ہے، مسند جو ہے اسناد سے ماخوذ ہے، مسند الیہ اسناد سے ماخوذ ہے،
اور مضاف مضاف الیہ کس سے ماخوذ ہیں؟ اضافت سے۔ مسند مسند الیہ اسناد سے ماخوذ ہیں، اور مضاف مضاف الیہ اضافت سے ماخوذ ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ اسناد میں نسبت تام ہوتی ہے، اسناد کے اندر نسبت تام ہوتی ہے، اور اضافت کے اندر نسبت ناقص ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں مسند اس اسم کو کہتے ہیں جس کی نسبت کی جائے، یا مسند وہ فعل ہوتا ہے جس کی نسبت کی جائے، اور مسند الیہ جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے۔ اب جملہ بنانے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یا تو دونوں اسم آ جائیں مسند مسند الیہ، کلام بن جائے گی، یا پھر ایک فعل اور ایک اسم آ جائے تو پھر بھی کلام بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے کہا گیا ہے اسناد کے اندر جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت تام ہوتی ہے، اس سے جملہ بن جاتا ہے، اور مضاف مضاف الیہ کے اندر جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت ناقصہ ہوتی ہے۔ مضاف مضاف الیہ اکیلے آ جائیں تو جملہ نہیں بنتے، بلکہ جو ہے نا ترکیب کے اندر مضاف مضاف الیہ کبھی فاعل مفعول، اس کی بات جو ہے نا تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی کہ مضاف مضاف الیہ ترکیب میں کیا بنتے ہیں۔ اب مضاف مضاف الیہ کے احکام، مضاف مضاف الیہ کے احکام جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے، ان احکامات پہ غور کریں گے تو صحیح معنوں کے اندر مضاف مضاف الیہ کی پہچان حاصل ہوگی۔ سب سے پہلی بات، پہلا جو حکم ہے مضاف مضاف الیہ کا وہ یہ ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، جو مضاف ہوتا ہے ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے ہوتا ہے۔ مضاف جو ہے ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے۔ جیسے رب العالمین، یہاں پر جو ہے رب، لفظ رب جو ہے یہ مضاف ہے، العالمین کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ سے کیا ہے؟ پہلے ہے، ہمیشہ پہلے آئے گا۔ کبھی بھی کلام کے اندر مضاف پر مضاف الیہ مقدم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ مضاف مضاف الیہ سے پہلے آئے گا۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ مضاف کے شروع میں الف لام نہیں آتا، مضاف کے شروع میں الف لام بھی نہیں آتا۔ جیسے رسول اللہ، رسول اللہ، یہاں پر لفظ رسول جو ہے یہ مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف پر الف لام نہیں ہے۔ تیسری بات، مضاف کے آخر میں تنوین بھی نہیں آتی، یعنی کہ مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی۔ جیسے عبد اللہ، لفظ عبد یہاں پر مضاف ہے، اللہ کا بندہ، اور لفظ اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، مضاف پر تنوین نہیں ہے، اگر تنوین ہو بھی صحیح اضافت کے وقت گر جائے گی۔ جیسے عبد اللہ، یہاں پر لفظ عبد اضافت سے پہلے عبدن تھا، جب اس کی اضافت ہوئی لفظ اللہ کی طرف تو وہ تنوین گر گئی۔ اور چوتھی بات جو سمجھنے والی ہے مضاف مضاف الیہ کے بارے میں وہ یہ ہے، مضاف پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام آتا ہے۔ جو مضاف الیہ ہے اس پر الف لام بھی آ جاتا ہے، اس پر تنوین بھی آ جاتی ہے۔ مضاف الیہ پر الف لام بھی آ جاتا ہے، تنوین بھی آ جاتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ دونوں میں سے ایک وقت کے اندر ایک ہی آئے گا۔ اگر مضاف الیہ پر تنوین ہے تو شروع میں الف لام نہیں ہوگا، اگر مضاف الیہ پر شروع میں الف لام ہے تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ جیسے کل نفس، یہاں پر لفظ کل جو ہے یہ مضاف ہے، اور نفس کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ اب نفس مضاف الیہ پر تنوین ہے لیکن شروع میں الف لام نہیں آیا۔ اور اسی طرح عباد الرحمن، عباد الرحمن
یہاں پر لفظ عباد جو ہے یہ مضاف ہے، اور لفظ رحمان جو ہے مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کے شروع میں کیا آ گیا؟ الف لام آ گیا، الرحمن۔ عباد الرحمن کے اندر لفظ رحمان کے شروع میں الف لام ہے، تو آخر میں تنوین نہیں آئی، یعنی کہ مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن بیک وقت دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، یا تو الف لام آئے گا یا پھر تنوین آئے گی۔ اگر شروع میں الف لام ہے آخر میں تنوین نہیں ہوگی، اگر آخر میں تنوین ہے تو شروع میں الف لام نہیں ہوگا۔ دونوں کی مثال جو ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت کے اندر بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ اب پانچویں بات جو ہے مضاف مضاف الیہ کے بارے میں سمجھنے والی وہ یہ ہے، سوال ہوتا ہے کہ مضاف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مضاف کا اعراب، جو مضاف الیہ ہے یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کے آخر میں جر ہی آئے گی، لیکن جو مضاف ہے اس پر تینوں اعراب آ سکتے ہیں، کبھی رفع ہوگا، کبھی نصب ہوگی اور کبھی جر ہوگی۔ اور جیسے اعراب جو شروع کے اندر عامل ہوگا مضاف کے شروع میں اسی طرح کا اعراب آ جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اگر عامل رفع دینے والا ہے تو مضاف الیہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، تو مضاف جو ہے وہ مرفوع ہوگا۔ اگر عامل نصب دینے والا ہے تو مضاف منصوب ہوگا، اگر عامل جر دینے والا ہے تو مضاف مجرور ہوگا۔ تینوں کی مثال، اگر عامل رفع دینے والا ہے تو مضاف کیا ہوگا؟ مرفوع، کل نفس، کل نفس، یہاں پر لفظ کل جو ہے یہ مضاف ہے، مرفوع ہے، عامل مانوی کی وجہ سے جو ہے نا یہ یہاں پر رفع آیا ہے۔ اور لا یحب کل کفار اسیم، یہاں پر لفظ کل یہ منصوب ہے، اس کے اوپر نصب آئی ہے کیونکہ یہاں پر فعل ہے شروع کے اندر، یہ اس کا بن جائے گا اپنا مفعول، یہاں پر منصوب ہے۔ اور اسی طرح اگر عامل جر دینے والا ہو تو مضاف کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ، یہاں پر لفظ اسم کیا ہے؟ مجرور ہے، مضاف ہے، با حرف جر کی وجہ سے مضاف ہے، مجرور ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف کا جو اعراب ہے عامل کے تبدیل ہونے سے بدلتا رہتا ہے۔ عامل اگر رفع دینے والا ہو تو مضاف مرفوع ہوگا، عامل نصب دینے والا ہو مضاف منصوب ہوگا، عامل جر دینے والا ہو تو مضاف مجرور ہوگا۔ چھٹی بات، اضافت کے وقت نون تثنیہ اور نون جمع بھی گر جاتا ہے۔ اضافت کے وقت جو ہے نون تثنیہ اور نون جمع بھی گر جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اگر تثنیہ کا صیغہ یا جمع کا صیغہ، جمع مذکر سالم کا مضاف بن رہا ہو تو اس وقت نون تثنیہ اور جمع بھی گر جاتے ہیں، جیسے انا رسول ربی کا، قرآن کے اندر آیا ہے انا رسول ربی کا، رسولہ یہ تثنیہ ہے اور مضاف بن رہا ہے، اضافت کے وقت نون تثنیہ گر گیا، اصل میں کیا تھا؟ انا رسولانی، انا رسولانی، تو یہاں پر تثنیہ سے اضافت کے وقت نون تثنیہ گر گیا ہے۔ اور اسی طرح انا مرسل الناقتی، انا مرسلو الناقتی، اصل میں یہ جو ہے نا مرسلون تھا، جمع کا صیغہ مضاف بن رہا ہے اور اس سے نون جمع جو ہے گر گیا ہے۔ یہ 6 احکام۔ اب 7ویں بات مضاف مضاف الیہ کے ترجمے کے حوالہ سے ہے۔ اگر ہم مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں اردو کے اندر تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ 7ویں بات جو جاننے والی ہے مضاف مضاف الیہ کے بارے میں کہ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کیسے ہوگا۔ مضاف مضاف کے ترجمہ کے بارے میں جو ہے نا 6 قسم کی باتیں جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات
اردو میں جب ترجمہ کریں گے نا تو ترجمہ شروع کریں گے مضاف الیہ سے. کس سے شروع کریں گے؟ مضاف الیہ سے. عباد الرحمن، رحمان کے بندے. اب لفظ رحمان کیا تھا؟ مضاف الیہ ہے. اردو میں جب ترجمہ شروع کرنا ہے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ مضاف الیہ سے شروع کریں گے. دوسری بات، مضاف الیہ کے ترجمہ کے اندر اردو میں کبھی کا لفظ آتا ہے، کبھی کی کا لفظ آتا ہے، کبھی کے کا لفظ آتا ہے، اور کبھی کو کا لفظ آتا ہے. تو اگر اردو عبارت ہمارے سامنے ہے یا اردو میں ہم ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر کا لفظ آ جائے، کی آ جائے، کے کو آ جائے تو ہم سمجھ لیں گے یہ مضاف الیہ بنتے ہیں. تو ان کے استعمال میں تھوڑا سا فرق بھی ہے. اگر مضاف مذکر ہو تو کا لفظ آئے گا. مضاف اگر کیا ہو؟ مذکر ہو تو کا لفظ آئے گا، جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ. اگر مضاف مؤنث ہو تو اس وقت کی کا لفظ آئے گا، جیسے ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں. اگر مضاف جمع مذکر ہو تو کے کا لفظ آئے گا، جیسے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. اور اگر مضاف جمع مؤنث ہو تو اس وقت کی کا لفظ آئے گا، جیسے علی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. تیسری بات ترجمے کے حوالے سے جو سمجھنے والی ہے، اگر مضاف الیہ ضمیر ہو، پھر ضمیر متکلم یا مخاطب کی ہو تو اس کے ترجمہ کے اندر را، رے، ری کے الفاظ آتے ہیں. یا کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے تیرا، تیرے، تیری، ہمارا، ہمارے، ہماری. یہ بھی مضاف الیہ کا ترجمہ ہے. لیکن جب مضاف الیہ کیا ہو؟ متکلم یا مخاطب کی ضمیر ہو، اس وقت یہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے ربو کا، تیرا رب، تیرا رب. اور ابناءنا، ہمارے بیٹے. ابنتی، یہ جو ہے نا ان کے اندر ہمارا اور تیرا کے الفاظ آ رہے ہیں تو یہ بھی آپس میں مضاف الیہ بنیں گے. اب چوتھی بات، اگر عبارت کے اندر ایک سے زائد مضاف الیہ آ جاتے ہیں، مضاف الیہ ایک سے زائد آ جاتے ہیں، اکٹھے آ جاتے ہیں، تو ان کا ترجمہ کرنے کے لیے جو آخری مضاف الیہ ہے اس سے شروع کریں گے. اور ترجمہ کو بامحاورہ بنانے کے لیے کبھی کا لفظ، کبھی کے، کبھی کو، یہ الفاظ ہم استعمال کر دیں گے. اس کی مثال خزائن رحمت ربی، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانے. اب اس کے اندر مضاف الیہ ایک سے زائد آ گئے تو ہم نے آخری سے شروع کیا، ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانے. اور پانچویں بات جو ترجمہ کے حوالے سے سمجھنے والی ہے وہ ہے وہ نام یا کتابوں کے عنوان جو آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں. تو جب نام یا عنوان یہ آپس کے اندر مضاف الیہ بنے تو ما قبل اسم کا مضاف جو ہوتا ہے یہ مضاف الیہ بنے گے ما قبل اسم کے لیے. ان کے ترجمے کے اندر جو ہے کا، کی، کو کے الفاظ نہیں آئیں گے. اس کی مثال کتاب عبداللہ، کتاب عبداللہ. اب عبداللہ کی کتاب، عبداللہ کیا ہے؟ نام ہے. عبداللہ کیا ہے؟ نام ہے. یہاں پر نام آ گیا عبداللہ کی کتاب. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے عبداللہ کی کتاب. کرنا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے بندے کی کتاب، لیکن یہ ترجمہ نہیں ہوگا. پھر اکٹھا ترجمہ کریں گے. کیسے؟ کتاب عبداللہ، عبداللہ کی کتاب. قلم عبد الرحمن، عبد الرحمن کا قلم. یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ رحمان کے بندے کا قلم. یہ نام ہے. نام آ جائیں یا عنوان آپس میں مضاف الیہ بنتے ہوں تو پھر ناموں کے درمیان کا، کی، کے
یہ الفاظ نہیں آئیں گے، سیدھا ترجمہ کر دیں گے، جیسے کتاب عبداللہ، عبداللہ کی کتاب۔ اور بعض الفاظ ایسے بھی ہیں وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں لیکن ان کے درمیان بھی کا کی کے الفاظ نہیں آتے، جیسے ذو ہے، ذو مال، مال والا، یہاں پر یہ مضاف مضاف الیہ تو ہیں لیکن ان کے ترجمے میں کا کی کے الفاظ نہیں ہیں۔ اولو، سائر اور اصحاب یہ الفاظ ہیں، جیسے ذو القوۃ المتین، اصحاب الجنہ، جنت والے، اولو الالباب، عقل والے۔ یہاں پر ہم نے ان کو مضاف مضاف الیہ تو بناتے ہیں لیکن کا کی کے یہ ترجمہ نہیں آتا۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ترجمہ کرتے وقت ہم نے تو کہا تھا مضاف الیہ سے شروع کریں گے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا ترجمہ مضاف سے شروع ہوتا ہے، اکثر طور پہ مضاف الیہ سے شروع کریں گے، لیکن یہ الفاظ کچھ ایسے ہیں جن کا ترجمہ مضاف سے شروع ہوتا ہے، جیسے کل نفس، کل نفس، ہر نفس۔ اور اسی طرح 3 سے لے کر 10 تک اعداد جو ہیں جب ان کا ترجمہ کریں گے تو پھر ان کا ترجمہ بھی مضاف سے ہوگا، جیسے ثلاثۃ ایام، 3 دن، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے ہم نے مضاف مضاف الیہ کے مختصر احکام اور مضاف الیہ کا ترجمہ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔